فی العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ پڑھنا تو ہم نے یہاں سے ہے وتحل الدیون المؤجلہ، لیکن جو پیچھے ایک عبارت تھی یہ بخلاف المفلس لبقاء ذمتہ، تو وہاں پہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ جو میت ہے جو فوت ہو گیا ہے کیا اس کا ذمہ باقی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جو مفلس ہو گیا ہے جس کے اوپر پابندی لگی حاکم شرع کی طرف کہ آپ تصرف نہیں کر سکتے، کہا کہ اگر اس کا مال ختم بھی ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اس کے ذمہ پہ باقی ہے، لیکن میت کا مال اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ٹینشن کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، تو کیا پھر میت کا ذمہ باقی نہیں رہتا؟ ٹھیک ہے، نہیں ورثہ صاحب پہ بھی ذمہ نہیں آتا۔ تو یہ نقطہ یہ ہے کہ میت کا جو ذمہ ہے اس کے ترکہ میں ہوتا ہے، خود اس کے اوپر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ذمۃ المیت فی ترکتہ ہی، تو لہٰذا جب ترکہ ختم تو اس کا ذمہ ہی ختم، ٹھیک ہے۔ آپ قیامت کے دن کیا اس سے سوال ہوگا؟ دنیا میں وہ ختم ہو گیا، اس کا ترکہ تھا، اسی میں اس کا ذمہ تھا، ترکہ ختم ہو گیا تو اس کا ذمہ بھی ختم، لیکن یہ جو زندہ بندہ ہے اس کا اگر ترکہ ختم ہو جائے تو اس کا ذمہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ یہ زندہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری پہ رہتا ہے، اور یہ کما کے اور باقی طریقوں سے کیا ہے دے گا آپ کو، کوئی چیز بھی بیچنی پڑے اپنی، کوئی بھی ہو سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بخلاف المفلس لبقاء ذمتہ ہی، جبکہ بخلاف المیت، میت میں کیا کہیں گے لعدم بقاء ذمتہ ہی، لأن ذمتہ یتعلق بترکتہ ہی، فاذا خلصت ترکتہ فخلصت ذمتہ، یوں بنے گی عبارت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ ایک اور مطلب ہے کہ وتحل الدیون المؤجلہ اذا مات المدیون، ٹھیک ہے جی، کہ کہتے ہیں کہ دیون مؤجلہ جو ہوتے ہیں وہ قرض کہ جس کی مدت ہوتی ہے، اور ہم نے کہا کہ دین جو ہے وہ قرض سے عام ہے نا، ہر چیز کو شامل ہے، جو بھی اس کے ذمہ پہ چیز ہے وہ بیع سلف سے بھی ہو سکتی ہے، بیع سلم سے بھی ہو سکتی ہے، اور جنایت سے بھی ہو سکتی ہے۔ بیع سلف اور سلم میں کیا فرق ہے؟ عام طور پہ جو ادھار کی ہم چیزیں خریدتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیع سلف کہتے ہیں نا، کہ بیع النسیہ بھی اس کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے، پہلے مال لیتے ہیں اور پیسے بعد میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سلم اس کا الٹ ہے، بعد میں مال لیتے ہیں، جیسے انشورنس پہ گاڑی تو پیسے دیتے ہیں، پہلے پیسے دیتے ہیں بعد، تو یہ جو بیع سلم میں جو ہوتا ہے نا، بائع جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ دین آ جاتا ہے۔ بیع سلف میں کس کے اوپر دین آتا ہے؟ مشتری کے اوپر آتا ہے، اور بیع سلم میں کس کے اوپر دین آتا ہے؟ بائع کے اوپر آتا ہے جو بیچنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، جنایت جو ہوتی ہے، جنایت یعنی کسی کو قتل کر دیا یا ایکسیڈنٹ اس نے کر دیا، گاڑی کسی کو مار دی وہ مر گیا، جیسے قتل خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خطا محض اس کی غلطی نہیں تھی لیکن اس میں بھی دیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جنایت کی کیا ہوتی ہے؟ دیت، تو وہ بھی اس کے ذمے پہ آ جاتی ہے، اسی بھی کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ شریعت نے کیا ہے مدت بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مثلا قتل جو خطا ہے اس کی مدت 3 سال ہے، کہ 3 سال کے اندر آپ نے کیا ہے یہ دیت کیا دینی ہے، اور جو قتل عمد ہے جو جان بوجھ کے ہے اس کی مدت کیا ہے؟ 1 سال ہے، اشارے کی طرف سے کیا ہے اس کی مدت رکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا جو جنایت میں جو انسان کے اوپر دین آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ دین مؤجل ہو گیا نا۔ تو فرق کیا ہے کہ جو سلم میں انسان کے اوپر دین آ رہا ہے اس کی مدت کون رکھ رہے ہیں؟ وہ خود مشتری رکھ رہا ہے اور بائع رکھ رہا ہے، وہ آپس میں خود طے کر رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد تم مال ہمیں دو گے، پہلے ہم پیمنٹ دے رہے ہیں، مہینے کے بعد دو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تعین جو اجل ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ بائع اور مشتری کی طرف سے ہے، اور یہاں پہ چونکہ قسطوں پہ چیز جا رہی ہے نا، ایڈوانس پیسہ دے رہے ہیں اور بعد میں چیز رہے ہیں تو وہ چیز سستی پڑتی ہے، اس کی قیمت میں کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ پیمنٹ پہلے ہو گئی ہے۔ اگر آپ ادھار پہ خرید رہے ہیں تو وہ چیز کیا پڑتی ہے؟ مہنگی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو مدت کا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو آپ اجر رکھ رہے ہیں وہ قیمت کے ساتھ کیا اس کا بن رہا ہے؟ تعلق بن رہا ہے، قیمت کے زیادہ اور تھوڑے ہونے سے، ٹھیک ہے۔ اور جو جنایت کے باب میں جو مدت ہے وہ تو شارع کی طرف سے ہے، وہ تو شارع نے کیا رکھ دی ہے کہ 1 سال میں ادا کرنا ہے، 3 سال میں کیا ادا کرنا ہے۔ تو یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا دیون ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیون بھی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیون مؤجلہ ہیں، کہ جن کی مدت کیا رکھی جاتی ہے۔ تو
تو اب بحث کیا ہے کہ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے اور اس کے اوپر دیون معجلہ ہیں، چاہے وہ بیع سلم کے ہیں، سلف کے ہیں، جنایت کے ہیں، جو بھی معجلہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ حل کا کیا مطلب ہے کہ ان کی مدت ختم ہو جائے گی اور اسے ابھی فوری کیا دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ بھئی ابھی فوری دے گا تو اس کو تو جو ہے وہ نقصان ہے بیع سلم میں، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس نے جو ہے وہ پہلے پیمنٹ پکڑی تھی اور بعد میں کیا ہے اس کو دے گا، تو وہ گویا کہ تھوڑا فائدہ اس میں رکھ رہا تھا اپنا، تو ابھی اگر فوری دینا پڑے گا تو نقصان ہے اس کا۔ اسی طریقے سے جو شریعت نے مدت رکھی تھی، تو آپ شریعت نے مدت بھی کسی وجہ سے رکھی ہے تو آپ پھر شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شریعت نے کہا تھا کہ 3 سال بعد یہ دینی ہے اور ابھی یہ بندہ مر گیا، آپ کہہ رہے ہیں ابھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر انہوں نے آپس میں مدت 1 سال کی طے کی تھی جس کا باقاعدہ اثر پڑ رہا تھا چیز کے ریٹ کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دے دیں۔ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی شریعت کو نہ مدت رکھنے کا فائدہ ہوا، نہ انہوں نے جو آپس سے مدت رکھی ان کو کیا چیز میں کوئی فائدہ ہوا، تو پھر یہ کیا چکر ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا اعتراض درست بنتا ہے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ روایت کے کیا مطابق عمل کرنا ہے۔ جب یہ روایت میں آ گیا کہ جب اذا مات المدیون حل اجل الدیون، ہی اس طرح کے مضامین روایات میں جب آ گئے کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جتنے دین ہیں ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اسی روایت کے مطابق عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ تعبدی جو آغا تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اتباع کرنی ہے جیسا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر نہ آپ اپنے اگر اس فلسفہ کو رکھیں کہ مدت رکھی کیوں تھی، وجہ کیا تھی، تو وہ آپ کے اعتراضات درست بنتے ہیں، لیکن اتباع جو ہے وہ ہمیں نص کی کرنی ہے اور روایت کی کیا ہے کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ کلام ہو گیا۔ اب عبارت میں آ جائیں کہ وَتَحِلُّ دُیُونُ الْمُؤَجَّلَةِ اِذَا مَاتَ الْمَدْیُونُ، ٹھیک ہے۔ مدیون جب مر جائے تو جتنی بھی دیون معجلہ ہیں وہ تحل، یعنی ان کی مدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ سواء فی ذالک، یعنی ان دیون میں برابر ہے کہ سواء فی ذالک مال و سلم ہے، چاہے وہ سلم کا مال ہو۔ سلم کا مال کس کے ذمہ پہ ہوتا ہے؟ بائع کے ذمہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مرنے والا کون ہوگا؟ بائع ہوگا، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کہ جس نے پیمنٹ پہلے سے پکڑی ہوئی ہے اور ابھی اس کی گردن پہ کیا ہے؟ وہ مبی کو کہہ دینا ہے۔ یا جو ہے وہ اس میں مال جنایت معجلہ ہو، سواء فی ذالک مال و سلم والجنایت المعجلۃ، وہ جنایت کے جو کیا ہوتی ہے؟ معجل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنایت معجلہ کی آپ کیا مثال رکھیں گے کہ قتل العمد کی 1 سال ہے اور قتل خطا کی کیا ہے؟ قتل عمد کی 1 سال ہے، قتل عمد کی 3 سال ہے، اور قتل خطا کی جو ہے وہ قتل عمد کی 1 سال، شبہ عمد کی 2 سال اور قتل خطا محض کی کیا ہے؟ 3 سال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سال 2 سال یہ رکھے گیا۔ وغیرہما، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی بیع سلم کی مثال دی، آپ بیع سلف کی مثال دے دیں، ٹھیک ہے۔ بیع سلف میں مرنے والا کون ہوگا؟ مشتری ہوگا، کیونکہ مشتری نے کیا ہے؟ پیسہ دینا ہے نا دکاندار کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کسی نے کوئی ضمانت اٹھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی سارے کیسی کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، اس بات کے اوپر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ سارے کے سارے جو دیون ہیں یہ بندے کے مرنے کے ساتھ جو ہے حل ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں عموم ہے۔ عموم سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ روایات میں دین کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ہاں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، وہ سکونی کی خبر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اذا کان علی الرجل دین الی اجل ومات الرجل حل الدین، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کہا گیا کہ ایک بندے کے اوپر دین ہے اور وہ الی اجل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مدت والا ہے، اور وہ بندہ مر گیا تو حل الدین، تو اس کا دین کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ لفظ دین استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور دین کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ المال الثابت فی الذمہ، یا ہاں المال الکلی الثابت فی الذمہ۔ تو المال الکلی الثابت فی الذمہ کیا ہے؟ روایت میں آ گیا۔ اب المال الکلی الثابت فی الذمہ جب بات ہوئی ہے تو یہ عموم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ یہاں پہ عموم کی کیا تشریح کریں گے کہ آپ کیا کہیں گے کہ روایات میں دین کی بات ہوئی ہے، اور دین کیا ہے؟ عام ہے۔ دین ہر مال کلی کو کہتے ہیں جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہو، چاہے اس کا سبب قرض ہو، چاہے اس کا سبب جنایت ہو، چاہے اس کا سبب بیع سلم ہو یا کوئی اور اس کا سبب ہو۔ تو یہ عموم کی یہاں پہ آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ تشریح کرنی پڑے گی، اور عموم کی تشریح کے اوپر آپ کو دین کی کیا کرنی پڑے گی؟ تعریف کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں گے کہ دین سلم کو بھی شامل ہے اور جنایت کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ اب دین کا مطلب وہاں پہ قرض نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں دین لفظ آیا کہ جب تم دین لو، تو اس کا مترجمین نے کیا ترجمہ کیا کہ جب تم قرضہ لو، ٹھیک ہے۔
تو حالانکہ دین جو ہے وہ قرضے کو نہیں کہتے، دین ہر اس مال کو کہتے ہیں جو انسان کے ذمہ پہ کیا ہو ثابت ہو۔ تو اسی روایت میں بھی اگر کوئی آپ سے ابھی کوئی پاکستانی وغیرہ ترجمہ کرے تو وہ ترجمہ کیا کرے گا کہ اذا کان علی الرجل دین، کہ جب کسی بندے کے اوپر کیا ہو قرض ہو، تو وہ دین کے ترجمہ کیا کرے گا، قرض کرے گا۔ تو اب وہ کہے گا کبھی روایت میں تو قرض کی بات ہوئی ہے، آپ کدھر سے لے کر آ گئے ہیں بیع سلم اور جنایت اور ادھار، یہ کہاں سے آپ لے کر آ رہے ہوں، تو قرضے کی بات ہو رہی تھی۔ تو آپ کہیں گے بھئی آپ نے دین کا ترجمہ کیا کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دین کا ترجمہ کیا ہے، المال الکلی الثابت فی ذمہ، جو کہ عام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے جو ہے وہ وہی جو ہم نے اعتراض اٹھایا اس کا کیا دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ بھئی پھر مدت رکھنے کا فائدہ کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وَقَوْنُ اَجَلِ السَّلَمِ يَقْتَضِي قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ، وقون ابھی یہ پورا جملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کی خبر کیا آئے گی، لا يدفع، یہ خبر آئے گی کہ جو سلم کی مدت ہوتی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ قسطًا من الثمن ہے، کہ جو ثمن کا کچھ حصہ ہے اس کا وہ تقاضا کرتی ہے۔ ایک بندے نے اگر مدت رکھی ہے تو وہ یقیناً کیا ہے پیسہ کچھ بچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیسہ بچانا چاہتا ہے، کون بچانا چاہتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو مدت کے ساتھ جو ادھار پہ خرید رہے ہیں اس میں کون پیسہ بچا رہا ہے، جو بائع ہے بیچنے والا وہ پیسہ کیا بچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایڈوانس پیمنٹ لے کے بعد میں چیز دے رہا ہے تو اس میں کون پیسہ بچا رہا ہے، مشتری کیا پیسہ بچا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مدت یہاں پہ رکھی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، پیسہ بچانا ہے۔ مدت کا باقاعدہ جو ہے وہ ثمن کی وجہ سے قیمت میں کیا ہے اس کا ایک حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اجل سلم جو ہوتی ہے، یعنی سلم کی جو مدت ہوتی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ پیسے میں کیا اس کا ایک حصہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وَأَجَلُ الْجِنَایَةِ بِتَعْیِینِ الشَّارِ، اور جو جنایت کی اجل رکھی گئی ہے اس میں تو پرافٹ نہیں ہے، وہ تو کس وجہ سے ہے، شارع کی تعیین کی وجہ سے۔ شارع نے خود قانون دے دیا کہ بھی 1 سال کے اندر ادا کرنا ہے، 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر۔ اور وہ شارع نے جو تعیین کی ہے وہ اس کے ایک اور مقصد بھی ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ وَلَيَتَحَقَّقَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنَایَاتِ، تاکہ جو مختلف جنایات ہیں ان کی مدت میں کیا آ جائے، فرق آ جائے، تاکہ آپ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل خطا کیا اور آپ 6 مہینے بعد اس سے پیسہ مانگ رہے ہیں، تو 6 مہینے بعد نہ مانگے ان سے، کہ بھی یہ فرق ہے، یہاں پہ 3 سال کے اندر کیا آپ کو پیمنٹ ادا ہوگی، دیت کیا ادا ہوگی۔ تو یہ جو جنایات کے درمیان فرق رکھے شریعت نے، وہ فرق اس وجہ سے رکھے، کیوں رکھے وہ شریعت نے، اس وجہ سے رکھے تاکہ ساری جنایت کے کیا ہے الگ الگ باب بن جائے۔ تو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ بندہ مرا اور آپ نے یہ فرق ہی ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قتل خطا اس نے کیا تھا، قاتل نے غلطی سے کسی کو گاڑی لگ گئی تھی اور مر گیا تھا تو اس کو 3 سال کے اندر دیت دینی تھی، اور ابھی جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد مر گیا تو آپ اسی سال کیا پہنچ گئے ہیں، تو پھر مدت رکھنے کا کیا فائدہ ہوا، جنایت میں فرق تو نہیں رہا نا۔ یہ جنایت کس کی تھی، قتل خطا کی تھی، کہ جو فی 3 سنوات اس نے کیا ادا کرنی تھی، اور مرنے کے بعد کیا ہے آپ پہلے سال میں اسے طلب کر رہے ہیں، تو عین الفرق ہو، تو فرق کدھر گیا جنایت میں، جو فرق شارع نے رکھا تھا وہ فرق کہاں پہ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے قسط میں نہ سمن تھا نا سلم میں، کہ اس کو کیا ہے سمن سے حصہ ملنا تھا، تو آپ کو سمن سے حصہ اس کو کب ملتا، جب وہ 1-2 سال بعد اپنے پاس پیسہ رکھتا، تو آپ ابھی سے کیا ہے اس کو پیمنٹ دلوا رہے ہیں کہ یہ مر گیا، تو وہ قسط میں نہ سمن کہاں پہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بنے گا، اعتراض بنے گا۔ تو اس اعتراض کو آپ مزید آسان بنائیں اپنے الفاظ میں، پھر اس کی عربی بنائیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ اعتراض بنتا ہے، توہم کیسے بنتا ہے، مختلف شروحات دیکھیں انہوں نے کیسے اعتراض بنایا، تاکہ آپ کو کیا لکھنا ہے، مین کنسیپٹ تو واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ تعین بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا کون وہ کون لا یدفع عموما النص سے، یہ والا جو آپ کی بات ہے نا لا یدفع، یہ ختم نہیں کر دیتی، کس کو ختم نہیں کر دیتی، عموما النص سے، نص کے عموم کو کیا ختم نہیں کر دیتی۔ نص میں عمومی آ گیا ہے کہ بھئی حل الدین، جب مرے گا تو اس کے سارے دین کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، اس کی جو مدت ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ نص کے مطابق کیا ہے چلنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلی ایک بحث ہے کہ یہ تو آپ نے بات کی کہ جب مدیون کیا مر جائے، اگر مدیون نہ مرے، دائن مرے، دائن کیسے کہتے ہیں کہ جو صاحب الدین، جو دین کا مالک ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو کیا وہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے جو وارث ہوں گے نا، مثال طور پہ دکاندار کیا ہے مر گیا، اب دکاندار کا جو بیٹا ہے وہ سب سے پاس پہنچ جائے کہ ہاں جی آپ آج کے دن ہی کیا ادھار واپس کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں بھئی ہمارا تو طے تھا 2 مہینے بعد دیں گے، مہینے بعد دیں گے، تو وہ آگے سے کیا کہ نہیں جی میرے والد فوت ہو گئے ہیں تو لہٰذا وہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیوں کہہ رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا، وہ اس نے کہا ہے کہ جیسے اگر آپ لوگ مرتے تو آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، آپ مدیون تھے نا، آپ کے مرنے سے جب ٹائم ختم ہو گیا تو آپ جو ہے وہ میرے والد کے مرنے سے بھی ٹائم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، دونوں کا کھاتہ کیا رکھیں گے، برابر رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر شہید اول کیا فرماتے ہیں کہ لا تحل بموت المالک، کہ مالک کے مرنے کے ساتھ جو اس کا جو دین ہے اس کی مدت کیا ہے، ختم نہیں ہوگی، بلکہ وارث کو انتظار کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ میرے والد نے ایگریمنٹ کیا 6 مہینے کا، 1 مہینے کا، تو ہم انتظار کریں گے، 6 مہینے گزریں گے تو پھر کیا پیمنٹ آئے گی اور ہم آپس میں وراثت میں کیا کریں گے، تقسیم کریں گے. پھر دون المدیون، مدیون کے مرنے کے علاوہ اگر جو ہے وہ مالک مرتا ہے تو پھر کیا ہے، مدت نہیں ختم ہوگی. اگر دونوں مر جاتے ہیں پھر تو وہ مدیون والا فائدہ ہو جائے گا نا اسے. اب بھی بحث کیا ہے کہ دون المدیون ہے، مدیون نہیں مرتا اور فقط کون مرتا ہے، مالک کیا مرتا ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اصل ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ کو یہاں پہ شک پڑ گیا کہ آیا یہ بھی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے مدیون کے مرنے سے اس کی مدت ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم اس حساب جاری کریں گے کہ اصل یہاں پہ کیا ہے، بقاء الاجل ہے، کہ ہمیں شک ہے کہ آیا اس کی دین کی اجل باقی ہے یا باقی نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اصل کی استصحاب ہم جاری کریں گے کہ اب بھی کیا اس کی اجل کیا ہے، باقی ہے. ٹھیک ہے. الا ما خرج بالدلیل، اور خرج بالدلیل کیا ہوا، وہ مدیون کیا خارج ہوا. ٹھیک ہے، کہ خارج منہ، کہ اس اصل سے کون خارج ہوا، موت المدیون ہے. وہ روایت آ گئی مدیون کے بارے میں، وہ خارج ہو گئی. تو فیبقى الباقی، تو مدیون کے علاوہ جو باقی ہیں وہ اسی اصل کے تحت کیا رہیں گے، باقی رہیں گے. اچھا، وکیل، لیکن یہاں پہ ایک قول کیا ہے کہ تحلو یعنی تحلو اجل الدین بموت المالک، کہ مالک کے مرنے کے ساتھ بھی جو ہے اس کی جو مدت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بھی کیا، ایک روایت ہے، استنادا الی روایت مرسلہ، اور وہ روایت کیا ہے، مرسلہ ہے. اور اس مرسلہ روایت کے اندر جو ہے وہ 2 حصے ہیں. وہ روایت کیا ہم دیکھ لیتے ہیں. اور مرسلہ احکام میں حجت نہیں ہوتی. ہاں، اس مرسلہ روایت کو جو ہے وہ مرحوم کلینی نے جو ہے وہ نقل کیا کتاب الکافی میں، اور اس کے اندر لفظ آیا ہے عن بعض اصحابہ. جب راوی کو ذکر ہوا کہ محمد بن عبد الجبار، آگے کیا گیا، عن بعض اصحابہ. اب وہ بعض اصحاب کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں کیا آ گیا، ارسال آ گیا، کہ وہ بندہ کیا ہے، حذف ہو گیا، پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ روایت ابو بصیر کی ہے جس میں امام نے فرمایا تھا کہ اذا مات الرجل حل مالہ وما علیہ من الدین. 2 تعبیریں تھیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو حل مالہ اور وما علیہ. تو مالہ کی تعبیر کس کو بتاتی ہے، کہ جو اس کے لیے ہے، یعنی جس کا وہ کیا ہے، مالک ہے. اور ما علیہ کی تعبیر کیا بتاتی ہے، کہ جو اس کے ذمے پہ ہے. آگے کیا بتا دیا، من الدین. تو یہ روایت کیا عمومی ہے، کہ کوئی بھی بندہ مر جائے تو چاہے مالہ ہو، یعنی اس کے لیے ہو، یعنی جس دین کا وہ مالک ہے اس کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو اس کے ذمے پہ ہے اس کی مدت بھی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس روایت کا جو پہلا حصہ ہے نا، جیسے صدر روایت کہتے ہیں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مالہ، اس کے اوپر کیا ہے، عمل نہیں کیا اکثر فقہاء نے. ٹھیک ہے، وہ عمل نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، کہ ایک تو روایت مرسلہ ہے، اور دوسرا مرسلہ کے حرص کے اس کا جو صدر ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے، بحث ہے کہ یہ باقی روایات سے کیا ٹکراتا ہے اور اس کے اوپر کیا عمل نہیں ہوگا. تو شہید ثانی کیا فرماتے ہیں، انہوں نے فقط یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ روایت ہی کیا مرسلہ ہے، ہمارے لیے کیا حجت نہیں ہے، اور مرسلہ کی وجہ سے ظن پیدا ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو یا ممکن ہے کہ ٹھیک نہ ہو، اور ظن کیا حجت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات تو ان کی دلیل کیا تھی، وہ بالقیاس الی موت المدیون. انہوں نے مدیون کی موت کے اوپر کیا قیاس کیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کا مرتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا باپ مرا تو کیا ہے، وہ آپ پیسے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ قیاس جو کریں گے تو یہ قیاس تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات اصل کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے، روایت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ باطل، اور قیاس تو کیا ہے، باطل ہے. اچھا جی، ایک اور بحث ہے، اگلا مسئلہ ہے کہ وللمالک انتزاع السلعۃ التي نقلها الى المفلس قبل الحجر. اب یہاں پہ ہماری جو ہے وہ بحث کیا ہے کہ ایک بندے کے اوپر قرضے زیادہ ہو گئے ہیں، اور حاکم شہر کی طرف سے اس کے اوپر حجر پابندی لگ گئی، آپ جو ہے وہ تم تصرف نہیں کر سکتے. آپ جتنے تمہارے اموال وغیرہ ہیں وہ کس کے درمیان تقسیم ہوں گے، جن کو تم نے قرضہ واپس کرنا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، غریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، لے کر جائیں گے. اب جو ہے وہ ہوتا کیا ہے صورتحال کے، پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، مال تھوڑا ہوتا ہے، اور بندے لینے والے کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. تو اب کون جو ہے وہ پہلے کس کو دیا جائے گا اور کس کو پہلے نہیں دیا جائے گا. تو اس کی انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، سب کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. لیکن ایک چیز روایات پہ موجود ہے کہ جس کا جو سامان ہے نا، اگر وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو موبائل دیا تھا ادھار پہ اپنا، ٹھیک ہے، اس نے ابھی تک پیمنٹ ہی نہیں کی، تو جس کا سامان موجود ہے نا، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنا سامان اٹھا لے. ٹھیک ہے،
اور جس کا سامان نہیں ہے، پیسہ وغیرہ ہے، تو وہ پھر حق نہیں رکھتا، وہ پھر برابر کیا ہوگا، تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں، صلہ، صلہ کسے کہتے ہیں، سامان. ٹھیک ہے، جس کا کوئی اپنا سامان ہے. یعنی مال کم ہو جاتا ہے اس صورت میں، یعنی وہ نکال لیتے ہیں. پہلے یہ لے لے گا، جس کا سامان ہوگا نا، اپنا سامان پڑا ہوا ہے، وہ اپنا سامان اٹھا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو مالک کے لیے کیا آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو سامان ہے نا وہ اٹھا لے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پابندی لگی، اس کے سارے مال وغیرہ کیا ہے، اکاؤنٹ وغیرہ سیل ہو گئے. تو اب جو ہے وہ عام طور پہ تو پیسے ہی ہوتا ہے نا، لوگوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے. تو بعض کا کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی سامان دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھیڑ بکری دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی دی ہوئی ہے، موٹر سائیکل دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی موٹر سائیکل لے جائیں، آپ بعد میں پیمنٹ کر دینا. اگلے نے پیمنٹ ہی نہیں کی، تو یہ جائے چپ کر کے اپنا موٹر سائیکل اٹھا کے لے آئے. وہ کہے کہ بعد میں آپ اپنے پیسے تقسیم کرو گے، لیکن امام علیہ السلام نے مجھے حق دیا ہے کہ میرا سامان چونکہ محفوظ ہے، پڑا ہوا ہے، تو میں اپنا سامان کیا اٹھا کے لے آؤں گا. ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ احق کو بہا، کہ جو صاحب العین ہوتا ہے یا صاحب الصلہ ہوتا ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا اپنا مال لے جائے. اب باقیوں کا زیادہ حق نہیں ہے، باقی پھر برابر پہ کیا ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، یہ شرط رہتی ہے کہ اس نے ادا نہ کیا ہو، کچھ بھی نہ دیا اس کا پیسہ. ٹھیک ہے جی. یعنی اسی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وللمالک انتزاع صلات، مالک کے لیے ہے کہ انتزاع لے لینا، چھین لینا، کہ صلات سامان کو، یعنی اپنے سامان کو لے لے. کون سا سامان، التی نقل الی المفلس، کہ جو اس نے مفلس کو دیا تھا. کب دیا تھا، قبل الحجر، پابندی لگنے سے پہلے دیا تھا. اور صورتحال کیا بنی کہ اس شریف بندے نے ولم یستوف عوضہا، اس نے اس کا ابھی تک عوض بھی کیا ہے، نہیں دیا. لم یستوف یعنی مالک نے حاصل نہیں کیا، عوضہا اس کے عوض کو ابھی تک حاصل نہیں کیا، مع وجودہا جبکہ وہ سامان بھی کیا موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ سامان موجود ہونے کا مطلب ہے کہ کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں تھی، گاڑی وغیرہ اس طرح کی چیز سے. اور مقدماً فیہا علی سائر الدیان، یہاں پہ اس مالک کو مقدم کیا جائے گا دیگر جو دیان ہیں نا، جو قرضہ دینے والے ہیں، غریم جسے ہم کہتے ہیں، ان سب پہ جو ہے وہ یہ بندہ کیا ہوگا، مقدم ہوگا. یہ کہے گا کہ پہلے میری گاڑی واپس کرو، بعد میں کیا تم تقسیم کرنا چیزوں کو. اچھا، آگے فی الفول سے اس کا تعلق کس سے بنائیں گے، انتزاع کے ساتھ ہی بنا سکتے ہیں. فلس پڑھتے ہیں، فلس پڑھتے ہیں، تعبیر پتہ نہیں لفظ جو بھی ہے، بہرحال اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ فی الفلس ہے کہ وہی جب اس کی فلس کے حالات شروع ہوئے نا، کہ جب وہ مفلس بنا، پیسہ اس کے پاس ختم ہو گیا، ادا کرنے کے لیے زیادہ قرض لیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اسی حالت میں جو ہے وہ مالک کیا لے گا، اپنا سامان اٹھا کے لے جائے گا. لیکن اس کے اندر ایک شرط لگائی شہید ثانی نے کہ اذا لم تزد زیادۃ متصلۃ، کہ جب اس کا جو سامان ہے وہ زیادہ نہ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، اور زیادہ بھی کون سا، زیادہ متصلہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ہم نے گاڑی کی، موٹر سائیکل کی، موبائل کی مثال دی، تو اس کے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بڑا نہیں ہوتا، نمو اس کے اندر نہیں ہوتی، افزائش نہیں ہوتی. ہاں، بھیڑ بکری وغیرہ دی، ٹھیک ہے، جانور جو دیے جاتے تھے وہ کیا ہے، موٹے ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو نمو ہے نا، اسے فقہ میں کیا کہا جاتا ہے، نمو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نما بھی اسے کیا کہتے ہیں، نما. یہ جو نما ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نما متصل ہوتا ہے، ایک نما منفصل ہوتا ہے. متصل کیا مطلب ہے کہ جس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے، مگر ایک اس چیز کو کیا ہے، ختم کرنا پڑے گا، مارنا پڑے گا. نما متصل، درخت موٹا ہو گیا، چھوٹا درخت یہ تھا، موٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ تنا جو موٹا ہو گیا اس کو آدھا کریں گے، درخت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نما منفصل کیسے کہتے ہیں، اس کی مثالیں یہ انڈے اور بچوں سے کہہ دی جاتی ہیں کہ وہ الگ ہیں اور یہ سامان کیا الگ ہے. تو یہاں پہ شہید اول کا کیا موقف بن رہا ہے کہ جس کے ساتھ شہید ثانی بھی حمایت کر رہے ہیں کہ اگر اس کا سامان ایسا ہے کہ اس کے اندر زیادہ متصلہ ہو گئی ہے تو پھر یہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر اس کے اندر زیادہ منفصلہ ہے تو پھر یہ اپنا سامان کیا اٹھا کے لے کر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ متصلہ کی کیا مثال دی کہ سمن و طول ہے، سمن موٹا پن اور طول کیا ہے، لمبا. تو لمبا کیا ہے، درخت بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی کیا ہو سکتے ہیں. فَإِنْ زَادَتْ كَذَلِكَ، اگر اس طریقے سے وہ زیادہ ہو گیا، یعنی زیادہ متصل ہو گیا ہو، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهَا، تو پھر مالک کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کیا لے لے. دلیل کیا ہے، انہوں نے کیوں لینا جائز نہیں ہے، لِحُصُولِ زِيَادَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفَلَّس، کیونکہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ مفلس کی ملک میں ہوئی ہے. کیونکہ مفلس اس چیز کا مالک بن گیا تھا نا، اس نے وہ چیز لے لی، ابھی اس کے ذمہ پہ کیا آ گیا، دین آ گیا نا. ٹھیک ہے، دین کا مالک وہ بن گیا اور چیز کا مالک کیا ہے، یہ بن گیا. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو شروع کے درسوں میں واضح کی تھی
کہ وہ جو مال لیا جاتا ہے اس کا مالک اگلا بندہ کیا بن جاتا ہے، یہ بندہ پھر موٹر سائیکل کا مالک نہیں رہتا، وہ موٹر سائیکل کا یا وہ جانور کا مالک بن گیا ہے۔ اب یہ بندہ کس کا مالک بنے گا؟ دین کا کیا بنے گا؟ مالک بنے گا۔ تملیک عین کیا عبارت تھی آقا؟ ہاں، تملیک عین علی وجہ زمان، تو وہ عین اپنی اس کی ملک میں چلی جاتی ہے اور اس کے ذمہ پہ زمان آ جاتی ہے، اور یہ کس کا مالک بن جاتا ہے؟ دین کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی کنسیپٹ ہے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ عین کس کی ملک میں تھی؟ مفلس کی ملک میں تھی۔ جب مفلس کی ملک میں تھی تو اب جو اس کے اندر زیادتی ہوئی ہے وہ کس کی ملک میں جائے گی؟ مفلس کی ملک میں جائے گی نا۔ تو جب زیادتی اس کی ملک میں ہے تو ایک جانور ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہے، تو جب جانور کے اندر دوسرے بندے کا حصہ آ گیا تو یہ بندہ اپنا حصہ کیسے نکال سکتا ہے؟ اپنا جانور نکال ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی فیمتنع، پس محال ہو جائے گا کہ اخذ العین ہے کہ یہ اپنی عین کو لے کس کے بغیر؟ بدونہا، اس زیادتی کے بغیر لے، وہ بھی کیا لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ متصلہ ہے، کیونکہ زیادتی متصل الگ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تو ہم کیا کہیں گے فزیکلی طور پہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چیز محال ہے۔ اور ومعہا، اس عین کے ساتھ لینا بھی کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ ہاں، آپ کے ممکن ہے پوری بکری اٹھا کے لے جائے، ٹھیک ہے، تو فزیکل طور پہ یہ ممکن ہے، لیکن شرعی طور پہ کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں کیا ہے؟ دوسرے کا مال بھی آ رہا ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر یہ ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی گیلے سر پہ جو ہے مسا نہیں ہوتا، اس نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مسا نہیں ہوتا، کیا مطلب ہے؟ شرعی طور پہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو ماہ کا تعلق ہے نا کہ یعنی شرعی طور پہ کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے، وہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وقیلا، یہاں پہ ایک اور نظریہ کیا ہے کہ یجوز و انتزاعها، کہ مالک کے لیے جائز ہے کہ اپنے مال کو لے لے، وہ ان زادت، اگرچہ وہ زیادہ متصل ہو گیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں، لأن هذه زیادہ صفت محضہ، کیونکہ جو زیادتی ہے فقط ایک صفت ہے، ایک چیز کے اندر کیا ہے؟ صفت کیا پیدا ہوگی، جیسے مثلا اس کا موبائل تھا یا گاڑی تھی، اس کا کلر چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، بکری وغیرہ دی تھی، اس کے بال کا کلر کیا چینج ہو گیا، ایک صفت ہی پیدا ہوئی ہے نا۔ ولیست من فعل المفلس، مفلس نے اس کے اندر کوئی اضافہ تھوڑی کی ہے، ایک چیز تھی نیچرل طور پر اس کی صفت کیا بدل گئی۔ فلا تعد مالا له، جب یہ صفت بدلی ہے تو اس سے جو ہے وہ مفلس کا مال ہی شمار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ فلسفہ آپ لے لینا کہ مال شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ جانور تھوڑا موٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا لمبا ہو گیا، تو کیا اس میں آپ کہیں گے کہ اس کا کوئی مال اضافی ہو گیا؟ مال اضافی نہیں ہو گیا، ایک صفت کے اضافی ہو گیا۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ چلے مال زیادہ ہو گیا تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ روایت عمومی ہے۔ روایت کے کیا جملے ہیں کہ من وجد عین مالی فہو احق بها، یہ روایت کے کیا جملے ہیں کہ جو اپنے مال کی عین کو پالے مفلس کے مال میں، تو وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ پہلے حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بعد میں کیا لیں گے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اور وہ فی قول ثالث، تیسرا قول کیا ہے کہ یجوز و اخذها، کہ لینا جائز ہے، لیکن یکون المفلس و شریکن میں مقدار زیادت ہے، لے گا لیکن مفلس کیا ہے؟ جتنی مقدار میں اضافہ ہوا ہے وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ اب جب وہ شریک ہوگا تو یہاں پہ شرکت کے پھر احکام آئیں گے، جو منہاج الصالحین میں کیا ہے؟ شرکت اور قسمت کے اقسام بیان کی جاتے ہیں کہ پھر اگر وہ مطالبہ کرے کہ تم اس کو تقسیم کرو، تو اب اس کو تقسیم تو نہیں کر سکتے، جانور تو مارنا پڑے گا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ اس کے بدلے میں اس کو قیمت کیا کرے گا؟ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَتْ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةً، اسی تیسرے قول والا کیا کہتے ہیں کہ اگر زیادہ منفصلہ ہوئی کالولد، جیسے کہ اس کے اندر بچہ ہے، وَإِن لَمْ يَنْفَصِلْ، ابھی جدا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا جو ہے وہ پھل ہیں، وَإِن لَمْ تُقْطَفْ، اگرچہ وہ اتارے نہیں گئے، کاٹے نہیں گئے، چنے نہیں گئے، تو لم یمنع من الانتزاع، تو یہ چیز مانے نہیں بنے گی کس چیز سے؟ انتزاع سے، کہ اپنے مال کو کیا لے آئے اور بعد میں اسے کہ پھل تم لے جاؤ، بچہ پیدا ہوا تو کیا اسے دے دے گا۔ وکانت زیادت المفلس، یہاں پہ جو زیادتی ہو جائے گی وہ کس کے لیے ہو جائے گی؟ مفلس کے لیے ہو جائے گی۔ ولو کانت بفعلہ، اور اگر یہ زیادتی ایسی ہو کہ خود جو مفلس کے اپنے فعل کی وجہ سے ہو، یعنی اس نے باقاعدہ اس کے اوپر خرچ کیا ہو، کمال وغیرہ سا، جیسا کہ کیا ہے اس نے اس سے درخت لیا تھا، اس نے اسے کاشت کر دیا، ٹھیک ہے، اور سبغ صوبہ، کپڑے کے اوپر اس نے کلر کر دیا تو اس کا ریٹ بڑھ گیا، او خاتہ، یا کپڑا اس نے سی لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان سلے کپڑے کا تھوڑا ریٹ ہے اور سلے ہوئے کپڑے کا کیا زیادہ ریٹ ہے، اور طحن الحنطہ تھا، گندم تھی اور گندم کو پیس لیا، اب آٹے کا زیادہ ریٹ ہے، گندم کا تھوڑا ریٹ ہے، تو کان شریکن بنسبت زیادت ہے، تو یہ تیسرا قول بھی کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس کے اعتبار سے کیا ہے وہ مفلس بھی کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ تیسرے قول کے استمرار ہے نا سر، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جاتی جو ہے وہ یا تو متصلہ ہوگی یا غیر متصلہ یعنی منفصلہ ہوگی۔ جب متصلہ ہو تو اس میں دو اقوال ہو گئے، ایک یہ ہے کہ اگر 3 اقوال ہو گئے اس میں سے، ہاں مطلب
ہاں ٹھیک ہے، پھر ولاؤ کانت کو کیا نیچے بنا لیں، کانت سے زیادہ یہ الگ مسئلہ الگ ہے۔ سے مسئلہ بنا لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے عبارت میں جو ہے وہ ایک لائن لگنی چاہیے تھی، آپ کیا لگی ہے ولاؤ کانت کے بعد؟ ہاں ولاؤ کانت پہ انٹر ایک لگنا چاہیے تھا، ولاؤ کانت پہ ایک انٹر لگنا چاہیے تھا، نیچے آنی چاہیے تھی بات، پیراگراف الگ تاکہ پیراگراف الگ بنتا. تو ابھی یہاں پہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ قول ثالث کی کیا بات چل رہی ہے؟ ہاں قول کی کا یہ استعمال ہے جبکہ ایسا ہے نہیں. چلیے یہ بات بھی ابھی کیا درست ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.